یہ تمہاری جان نہیں چھوٹنی. امام مسلم ہی نے قرآن اور اہل بیت والی حدیث لے لی نا, اوپر تلے 4 حدیث 6225 سے 6228 تک, کہ 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنے بات. پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اور یہ خطبہ حجۃ الوداع کے بعد کا خطبہ ہے. حضور نے اپنی وفات سے 2.5 مہینے پہلے خطبہ دیا ہے. لوگوں آگاہ ہو جاؤ, میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بات تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو, اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے, جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں. میں تمہیں اپنے اہل البیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 دفعہ آپ نے فرمایا, لیکن امت الٹ چلی, نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا. یہ پلیٹ فارم غدیر خم پہ کھڑا ہے. بتاؤ ایسی توحید آج تک کسی نے بیان کی تھی؟ قرآن کی توحید, پیور قرآن کی توحید. یہ تو پرانے بابوں کا بھی نام بڑے احترام سے لے کے نا جھوٹ بولتے تھے, نہیں انہوں نے نہیں کام ڈالا, پچھلوں نے ڈالا ہے. میں نے کہا نا, جس نے کام ڈالا ہے ایک ایک کو ننگا کیا, خواہ وہ رسول اللہ کے زمانے میں تھا کوئی یا آج تھا. اور اہل بیت کا دفاع تو جن لوگوں نے اہل بیت کے نام کے اوپر پچھلے 1200-1300 سال سے چندے کھائے اور صرف رونا اور ماتم کیا, انہوں نے بھی نہیں اتنا کیا جتنا الحمدللہ ہم نے اہل البیت کا دفاع کیا. اور یہ اہل بیت کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے, یہ میں نے اپنی آخرت کے لیے کیا ہے. یہ نہ کوئی سمجھے کہ میں نے جا کے مولا علی کو کہنا ہے کہ دیکھیں جی میں تھوڑا وفادار نکلیا. نہ, یہ میں نے اپنی آخرت کے لیے کیا, کیونکہ یہ میرے نبی کی وصیت تھی کہ میں تمہیں خوف دلاتا ہوں اہل بیت کے معاملے میں. یعنی خوف یہ ہے کہ اس زمانے میں ان کا ساتھ دے کے مخالفین کے ساتھ جنگ کرنی ہے, اور اس زمانے میں مخالفین کو تم نے ایکسپوز کرنا ہے اور مولا علی کا دفاع کرنا ہے. تو اللہ کے فضل سے کر رہے ہیں. بتاؤ, اہل حدیث کے پاس ایک توحید تھی. اب لوگ کہتے ہیں توحید, یار آپ لوگ کیا بیان کرتے ہیں, آپ تو پورا کا پورا نیریٹو اب ماموں کے دفاع پہ لے کے چلے ہیں. توحید کا کام ہی تم سے چھن گیا. دیکھ لو سارے کلپ. اور سب سے بڑی بات, کتنے عرصے سے کوئی بھی ایک دوسرے کے خلاف کلپ نہیں بنا رہا, سارے کلپ میرے اوپر آ رہے ہیں. ایک میری ویڈیو چڑھتی ہے, ایک فرقے والا اس پہ اپنا نیریٹو دیتا ہے. یعنی میں اب ڈیسائیڈ کروں گا کہ آمدہ اسلام کا ٹاپک کون سا ڈسکس ہونا ہے. ہاں, یہ تمہاری اوقات ہے. بٹھا کے جناب تم نے مفتی اعظم شوکیسوں میں رکھے ہیں, نکالو انہیں باہر, آواز لگواؤ ان کو, پتہ چلے کس کام کے ہیں. انجینئر صاحب جو بولتے ہیں وہ ٹاپک بنتا ہے. جس ٹاپک پہ انجینئر صاحب بولتے ہیں وہ ٹاپک تمہارے لیے امپورٹنٹ ہو جاتا ہے آپس میں ایک دوسرے سے. تو دیکھیں, جو ان کے بزرگ نہیں اتحاد امت کروا سکے, کیونکہ ان کی تو کبھی نیت ہی نہیں تھی, وہ ایک دوسرے کو اسلام سے باہر نکال کے گئے ہیں. وہ آپ نے نیو ٹی وی کے اوپر دیکھ لیا نا پروگرام, ہاں, وہ اس کا انسینسرڈ بھی ہم نے چڑھا دیا ہے. چلو جی یار, تو سکون آ گیا نا. جڑے میرے اسٹوڈنٹ مجھے کہتے تھے جی ذرا علماء نال بیٹھو نا جی, ذرا سامنے بیٹھ تاکہ لے کیوں ہوندا جے انہاں نال اینج نس دے جے. اس بات پہ تیار نہیں ہوئے کہ ایک دوسرے کو مسلمان کے کہتے ہیں, ہم کافر نہیں کہتے. مطلب کیا کافر مانتے ہیں, کہیں گے نہیں. میں کہ نا, میں تولیہ پھیریا تواڈے منہ تے. کہتے ہیں جی آپ کی مرضی کی تحریر نہیں لکھی جائے گی. سرکار, آپ کے بابے جب اسلام سے نکال کے گئے تھے, جو وہ تحریریں لکھ کے گئے تھے وہ میری مرضی کی لکھ کے گئے تھے. تو انہی تحریروں کو ریورس کروانا ہے نا. اگر احمد بریلوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ اور قادیانی کافروں کو بھی ان میں شامل کر کے کہہ رہے ہیں یہ سب کے سب 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تو ذبیحہ مردار رہے گا, یہ مرتد اور واجب القتل ہے. جب اعلیٰ حضرت کے لکھ کے گئے ہیں تو اب میں بریلویوں سے نہیں لکھواؤں گا کہ بالکل اس کے اپوزٹ لکھیں کہ ان سب کا ذبیحہ حلال ہے, یہ سب کے سب مسلمان ہیں, یہ واجب القتل نہیں ہے, یہ ہمارے امام ہیں, ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے, انہیں چندے دیں گے. یہ ڈیمانڈ میری غلط تھی. اگر بریلویہ کتاب کے اندر کفر جو ہے وہ احمد بریلوی کی طرف منسوب کر کے سانلائی ظہیر کیا ہے, اور آج جو ہے وہ ایک دماد بیٹھا ہوا ہے ادھر اور ایک ماموں کا وہ بھانجا بیٹھا ہوا ہے, ان کا نواسا, تو میں اس سے ڈیمانڈ نہیں کروں گا کہ یار ان سے یہ لکھواؤ کہ تمہارے ابوں کی چیزوں کو انڈو کریں. جی پیام پاکستان لکھ دیتا ہے, وہ لکھانے والے بھی بیچارے تہاڈی چلاکیاں تو نہ واقف, اور لکھنے والے اتنے چلاک کے انہوں نے اپنی مرضی دی اسٹیٹمنٹ لکھ دی تھی. ہوں پیام پاکستان ہوئے گا جو میں کہاں گا, تہاڈی ایسی تھی تیسی فراڈ لایا جے قوم نال.